سعیہ سوف یرا، اپنا عمل لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن مجید نے تو یہود کے پندار پر گالی زد لگائی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں یہ آیت 100 مرتبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرف اور اصل بنائے فضیلت نسل نہیں ہے، خون نہیں۔ وہی ہمارا دو باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، قرابت کا، رشتہ داری کا، چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہ ایک فضیلت کی بنیاد ضرور۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک فرقے نے اسی چیز کو بنائے شرف بنایا اور اس کا اتنا چرچا کیا، اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپٹ کر قبول کرتے، لوگوں کا تصور یہی رہا ہے، تو عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا۔ لہذا اس پہلو سے بھی اگر بات واضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ توڑا دوہرا رشتہ بلکہ 13 رشتہ ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نجیب الطرفین قرشی ہیں، ان کی والدہ حضرت اروا بنت ام حکیم بنت عبد المطلب کی نواسی ہے حضرت عثمان کی والدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے، گویا کہ حضور کے مابین اور حضرت عثمان کی والدہ کے مابین رشتہ جو ہے وہ پھوپھی ذات بہن اور ماموں ذات بھائی کا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت سے حضور کے بھانجے۔ اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ دامادی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اچھالا گیا، تو اگر یہ کوئی بنائے فضیلت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 2 چند حاصل ہے۔ حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ایمان لانے کے تقریباً فوراً بعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غزوہ بدر کے زمانے میں، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پژمردگی تھی، مسجد نبوی کے دروازے پر حضور نے روکا اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے، جبرائیل اللہ کے ملائکہ مقربین میں سے وہ موجود ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بعد ہے۔ تو یہ معاملہ، اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں، بعض میں تعداد 40 تک آئی ہے کہ اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قرب اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عثمان سے، کس قدر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ہے۔ اس پہلو سے یہ جو ذو النورین کا لقب ہے حضرت عثمان کا، اگرچہ میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اساسی طور پر، بنیادی طور پر اسی لیے ذو النورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بنات، 2 بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا دامادی بنائے فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان کو 2 چند حاصل۔ یہ اس دور میں انتہائی جھٹائی اور جسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو وصف کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس اعتماد پر ہو رہی ہے کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا کوئی چھپا ہوا بات دکھا دیجیے، آپ آدمی اسی کو سند مان لے گا، یہ 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گوئبلس کا جھوٹ جو ہے وہ ان کے آگے بالکل مانگ پڑ جانے والا ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نسلی تعلق یا قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے فلسفے کا تانا بانا جو ہے استوار کیا، انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامادی کا تعلق اگر ادھر اکیلا ہے تو ادھر دوہرا موجود ہے،
تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ان کے اپنی روایات میں، ان کے اپنے احادیث کے مجموعوں میں یہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا کی جو حضور ہی کے خلق سے تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت فاطمہ، اور بقیہ 3 جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی ثابت صحابی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ جھوٹ اسی اعتبار پر کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کا پروپیگنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں، سوچیں، مجبور ہو جائیں کہ آخر اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا، کچھ نہ کچھ تو اس میں صداقت کا پہلو ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ آج یہ جھوٹ تصدیق کر لو، آخر 50 برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آپ کوئی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو جو پہلی ثابت شدہ حقیقت ہے کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ شک کا پہلو تو پیدا ہو ہی جائے گا۔ جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے میاں صاحب، کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ سنی سنائی باتیں ہیں مجلسوں میں بیان کی جانے والی اور نمک مرچ لگا کر بیان کی جانے والی جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھتی چلی گئی، اور بدقسمتی سے صرف عوام کے نہیں، اچھے اچھے اہل علم اور اہل قلم مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جو تسلیم کیا، اور ان کی وہ تحریر میں نے میثاق میں شائع کی تھی، جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بعض نئی چیزیں جو آئی ان کا مطالعہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیز شائع کرائی میثاق میں کہ میں واقعتاً میں خود بھی چونکہ تاریخ کا طالب علم نہیں رہا تھا، لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں گستاخی کے حامل نظر آتے ہوں، میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت و ناٹک کو اس کی توفیق نہیں، یہ انانیت، یہ تکبر جو ہے، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے، لیکن اہل علم اور اہل فضل اور اہل قلم کے لیے، مصنفوں کے لیے اور بڑے بڑے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو بس کیا گیا تو اس طرح کیا گیا، اس سے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا، اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئی، اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ بڑے بڑے مصنفین کے قلم سے وہ ٹپک پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی ارادہ اس میں شامل ہو۔ اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئی کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محققانہ انداز میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو کہ بالکل ہی تصویر جو ہے وہ دوسری۔ تو میں اب جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بلا فضیلت ہے، لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہرا حاصل ہے حضرت علی کی نسبت رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اصل بلا فضیلت کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ان الفتى من يقول هذا ليس الفتى من يقول كان ابي۔ بدرم سلطان بھوت کہنے والوں کو تو کبھی بھی دنیا میں